السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ کی آن لائن کلاسز جاری ہیں۔ عزیز طلباء، الحمدللہ آج ہم 9th انگلش کے سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے۔ یونٹ نمبر 1، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر نجات دہندہ، مین کائنڈ انسانیت، دا سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کا نجات دہندہ۔ یہ سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور اس میں مختصراً آپ کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے۔ ہم پیراگراف نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty۔ عربیہ از اے لینڈ، عربیہ عرب سرزمین ہے، of unparalleled charm and beauty۔ unparalleled بے مثال، لاسانی، charm دلکشی، and beauty اور خوبصورتی کی۔ عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ with its trackless deserts، ٹریک ہوتا ہے راستہ، ٹریکلیس بے راہ، یعنی جس میں راہ نہ بنے، جس میں راستہ نہ ہو۔ ٹریکلیس ڈیزرٹس، ڈیزرٹس ہوتے ہیں صحرا، بے راہ صحراؤں کے ساتھ۔ آف سینڈ ڈیونز، ڈیونز ہوتے ہیں ٹیلے، سینڈ ریت، ریت کے ٹیلوں کے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ ہوتی ہیں چندھیا دینے والی، ریز شعائیں۔ اور ٹراپیکل سن، ٹراپیکل سن نہایت گرم سورج یا استوائی سورج۔ آپ پورے کا ترجمہ دیکھیں۔ عرب نہایت گرم سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں والے بے راہ صحراؤں کے ساتھ بے مثال خوبصورتی اور دلکشی کی سرزمین ہے۔ اٹس اسٹاری اسکائی، اسٹاری یعنی تاروں بھرے، اسکائی آسمان، اس کے تاروں بھرے آسمان نے ہیز ایکسائٹڈ ابھارا ہے، دا امیجینیشن تخیل، اور پوئٹس شاعروں کے، اینڈ ٹریولرز اور مسافروں کے۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو تحریک دی ہے، ابھارا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، اسی سرزمین میں تھا، ڈیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ 50 مائلس، جو کہ تقریباً 50 میل ہے، فرام دا ریڈ سی، بحیرہ احمر سے۔ اسی سرزمین میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ دا عربس possessed a remarkable memory، possess ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا، عرب مالک تھے۔ a remarkable memory غضب کے حافظہ کا، remarkable غیر معمولی، عرب غضب کا حافظہ رکھتے تھے۔ اینڈ were an eloquent people، اور ایک فصیح و بلیغ قوم تھے۔ پیپل لوگ بھی ہوتا ہے اور پیپل کا مطلب نیشن کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی قوم۔ عرب غضب کا حافظہ رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ قوم تھے۔ دیئر ایلوکینس اینڈ میموری، ان کی فصاحت اور حافظے کا فاؤنڈ ایکسپریشن، اظہار ہوا، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں۔ ان کی فصاحت اور ان کے حافظے کا ان کی شاعری میں اظہار ہوا۔ ایوری ایئر، ہر سال، اے فیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنز، شاعری کے مقابلے کے لیے، ایٹ اکاز، اکاز کے مقام پر، اکاز کے مقام پر ہر سال شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ اٹ از نریٹڈ، بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ، کہ حماد نے کہا، ٹو کیلف ولید بن یزید، خلیفہ ولید بن یزید سے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں،
فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، بغیر شمار کیے، شارٹ پیسز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، اینڈ آل آف دیٹ، اور یہ سارے کا سارا، کمپوزڈ، لکھا گیا تھا، ایکسکلوسیولی، خاص طور پر، بائی پوئٹس، شاعروں نے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے آغاز سے قبل۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو شمار کیے بغیر 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ تمام خاص طور پر اسلام کے آغاز سے قبل شاعروں نے لکھا تھا۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کم حیرانگی کی بات نہیں ہے، دیٹ اللہ آل مائٹی چوز، کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، دا عربک لینگویج، عربی زبان کا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، فائنل آخری، ڈسپنسیٹ کرنا، ڈسپنسیشن پھیلانا، اینڈ دا پریزرویشن، پریزرو کرنا ہوتا ہے محفوظ کرنا، آف ہز ورڈ، اپنے کلام کو۔ یہ کم حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور اسے محفوظ کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اب یہی 2 پیراگراف میں بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. عرب نہایت گرم سورج کی چندھیا دینے والی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں والے بے رخ صحراؤں کے ساتھ بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو ابھارا ہے۔ It was in this land that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born, in the city of Makkah. اسی شہر میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سرزمین میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، which is about 50 miles from the Red Sea، جو بحر احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب غضب کا حافظہ رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ قوم تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری میں ہوا۔ Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. ہر سال شاعری کے مقابلے کے لیے اکاز کے مقام پر ایک میلہ منعقد ہوتا۔ It is narrated that Hamad said to Caliph ولید بن یزید، بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account long pieces. میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے بدلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو شمار کیے بغیر 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اور یہ تمام خاص طور پر شاعروں نے اسلام کے آغاز سے قبل لکھا تھا۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. یہ کم حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ عزیز طلباء، سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور دونوں پیراگرافز کے مشکل الفاظ کے سپیلنگ بھی یاد کریں۔ دونوں پیراگرافز کا ترجمہ اپنی نوٹ بک میں درج کریں اور پیراگراف نمبر 1 کی انگلش بھی لکھیں۔
آج ہم انگلش گرامر کا بھی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ آج کے سبق کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔